بھارتی ریاست بہار میں مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کا واقعہ، رکن بلوچستان اسمبلی فراز عظیم شاہ کی مذمت، بھارتی وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرو چہرہ بھارت کا پوری دنیا کے سامنے آیا، جو بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے مسلم خاتون کا حجاب زبردستی ہٹایا۔ یہ صرف ایک مسلمان عورت پہ حملہ نہیں ہے، یہ ہم سب پر حملہ ہے۔ میں اس کی دو ٹوک الفاظ میں پرزور مذمت کرتی ہوں۔ ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، میں ان سب کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی خاموشی توڑ دیں، اور جو عہدیدار اس شرمناک حرکت میں ملوث ہے اسے سرعام معافی مانگنی چاہیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آنے والے تاجک ثقافتی طائفے کے 8 روزہ دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عبدالعلیم خان نے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے کو خوش آئند قرار دیا۔ تاجک سفیر کی اردو میں گفتگو۔ وزیر مواصلات نے کہا، آپ کا اردو زبان پر عبور پاکستان سے محبت کا اظہار ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مضبوط دوستی اور ثقافتی رشتوں کی ایک اور مثال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر صدر تاجکستان نے 75 رکنی ثقافتی طائفہ پاکستان بھیج دیا۔ تاجک سفیر نے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو طائفے کے 8 روزہ شیڈول سے آگاہ کیا۔ سفیر شریف زادہ یوسف طویر نے بتایا، تاجکستان کے سازندے اور رقاص 16 سے 24 دسمبر کے دوران 6 دن اسلام آباد اور 2 دن لاہور میں پرفارم کریں گے۔ یہ کسی بھی اسلامی ملک کا پاکستان کا دورہ کرنے والا سب سے بڑا ثقافتی طائفہ ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ثقافتی وفود کا تبادلہ خوش آئند ہے۔ دونوں ممالک گہرے ثقافتی ورثے کے حامل۔ پاکستان کے لیے تاجک طائفے کی میزبانی لائق مسرت ہے۔ تاجک سفیر نے کہا، پاکستان ہمارا دوسرا گھر اور یہاں کی میزبانی باعث لطف ہے۔ وزیر مواصلات نے شریف زادہ یوسف طویر سے اپنے حالیہ دورے تاجکستان اور دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تاجکستان کے سفیر کی ملاقات کے دوران اردو میں گفتگو۔ عبدالعلیم خان نے کہا، آپ کا اردو زبان پر عبور پاکستان سے محبت کا اظہار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجک ثقافتی طائفے کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں ادویات کے بڑھتے داموں پر قابو پانے کی تیاری، قیمتوں کا اختیار کابینہ سے کمیٹی کو منتقل کرنے کا فیصلہ۔ دواؤں کی قیمتیں کابینہ نہیں، اب 3 رکنی کمیٹی طے کرے گی۔ کمیٹی میں جج، بیوروکریٹ اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا نمائندہ شامل ہوگا۔ مزید جانتے ہیں ٹیکا خان ثانی سے۔ ٹیکا خان، بتائیے گا۔ جی بالکل، ادویات کی قیمتوں کے تعین کے لیے اب نیا میکانزم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ بے لگام جو ادویات کی قیمتیں ہیں اس کو یقیناً حکومت اب کسی طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دینی ہوتی تھی اور صاحب انفلیشن ریٹ سے بھی اس کو منسلک کیا گیا تھا، اور ڈی ریگولیٹ بھی ادویات کی قیمتیں ہوں گی، جس کے بعد آئے روز قیمتوں میں اضافے کی شکایت تھی۔ پرائم منسٹر نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ اب کابینہ اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبوں سے اس پہ مشاورت کی جائے گی، خطوط لکھے جائیں گے، ان کی عمادگی کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں جج اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ یا حاضر سروس بیوروکریٹ اور ایک ڈریپ کا ایک نمائندہ ہوگا، تاکہ ایکسپرٹ اوپینین آ جائیں۔ اور اب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ قیمتوں کا تعین جو ہے وہ کمیٹی کیس ٹو کیس کرے گی۔ اس حوالے سے مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی کمیٹی قائم کرنے کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے صوبوں کو ایک خط لکھا جا رہا ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اس حوالے سے میری بات بھی ہوئی وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر مختار برد سے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے شفافیت آئے گی اور صوبوں کی آمادگی سے مشروط یہ فارمولہ ہوگا، چونکہ جو اسینشل اور نان اسینشل ادویات دونوں کے لیے پرائسنگ پالیسی حکومت نے اب ریویو کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور بہت جلد اس کو یقیناً حتمی شکل دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، حکومت کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا۔ بہت شکریہ ٹیکا خان ثانی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب آپ بتائیں کہ ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات ہوا میں اڑا دیں۔ 4 ماہ گزرنے کے باوجود ایئرپورٹس پر امیگریشن نظام میں بہتری نہ سکی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹرز پر شدید رش کے باعث مسافروں کو طویل انتظار کا سامنا ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں، شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، بتائے گا کیا معاملہ بنا؟
یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تقریباً 4 ماہ قبل ایف آئی کو ہدایت کی تھی کہ جو ملک کے ایئرپورٹس ہیں وہاں پر امیگریشن نظام میں بہتری لائی جائے، لیکن اس حوالے سے کوئی بہتری سامنے نہیں ہے۔ اس کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس وقت جو مناظر سما کی اسکرین دکھا رہی ہے، امیگریشن کاؤنٹر پر جو ہے وہ شدید رش ہے، مسافروں کی طویل قطاریں اور لمبا انتظار کا سامنا ہے مسافروں کو۔ سخت جانچ پڑتال کے باعث امیگریشن کاؤنٹر پر مسافروں کی لمبی قطاریں موجود ہیں۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز سے جدہ جانے والے مسافر اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور رہنما پیپلز پارٹی منظور وٹو طویل علالت کے بعد 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل آبائی علاقے دیپال پور میں ادا کی جائے گی۔ لاہور سے مائرہ ہاشمی رپورٹ کر رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ کئی سال سے سانس اور دیگر امراض میں مبتلا تھے۔ میاں منظور وٹو 14 اگست 1939 کو وساوے والا تحصیل دیپال پور میں پیدا ہوئے۔ 1983 میں ضلع کونسل اوکاڑا کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1985 میں رکن پنجاب اسمبلی بنے، اسپیکر کے فرائض بھی انجام دیے۔ منظور وٹو پہلی مرتبہ 25 اپریل 1993 سے 29 مئی 1993 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ 20 اکتوبر 1993 سے 12 ستمبر 1995 تک بھی وزارت اعلیٰ سنبھالی۔ نومبر 1996 میں مختصر عرصے کے لیے تیسری بار وزیر اعلیٰ بنے۔ میاں منظور وٹو پی 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 وسطی پنجاب کے صدر بھی رہے۔ مائرہ ہاشمی، سما، لاہور۔ اور اب خبر ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح کو چھو کر واپس آ گئی ہے۔ صبح تیزی اور دوپہر کو مندی کا شکار ہو کر اسٹاک مارکیٹ نیا ریکارڈ اپنے نام نہیں کر سکی۔ کراچی سے سید رضوان عالم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں 600 پوائنٹس کی تیزی سے کاروبار کا آغاز ہوا۔ دوران ٹریڈنگ 1200 پوائنٹس کی تیزی بھی ہوئی۔ مارکیٹ نے 1,71,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا۔ ایک موقع پر 1,71,922 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو بھی چھوا۔ تاہم کاروبار کے اختتام تک پروفٹ ٹیکنگ بڑھنے سے مارکیٹ نیا ریکارڈ اپنے نام نہ کر سکی۔ دوران ٹریڈنگ مارکیٹ میں 500 پوائنٹس کی مندی بھی ہوئی۔ بروکرز کے مطابق آئی ایم ایف سے قسط کا ملنا اور شرح سود میں کمی مارکیٹ کو اوپر لے گئی۔ تاہم فروخت کا دباؤ بڑھا تو مارکیٹ اتار چڑھاؤ کا شکار ہو گئی۔ بروکرز کو توقع ہے کہ سال کے اختتام تک اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح کا نیا ریکارڈ بنا سکتی ہے۔ کافی پہلے جو ہے مالیاتی ادارے مارکیٹ سے چلے گئے تھے، اب دوبارہ ان کی ری انٹری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ مزید نئے لیول پہ کلوز ہو سکتی ہے دسمبر کے منتھ میں۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 294 پوائنٹس گر کر 1,70,447 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 53 ارب 25 کروڑ روپے مالیت کے 1 ارب 20 کروڑ شیئرز کا نمایاں کاروبار ہوا۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ سید رضوان عالم، سما، کراچی۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کی سرکاری سرپرستی، مسلم خواتین کا حجاب زبردستی ہٹایا جانے لگا۔ وزیر اعلیٰ بہار کی شرمناک حرکت، مسلم خاتون کا نقاب زبردستی ہٹا دیا۔ کانگریس جماعت کا نتیش کمار سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اکبر اویسی نے بھی واقعے کو انتہا پسندانہ سوچ کا عکاس قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں بھارت میں عبادت گاہیں محفوظ نہیں، عالمی برادری بھارتی مظالم کے خلاف کردار ادا کرے۔ لاہور میں اقلیتی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ سکھ رہنما سردار کلیان سنگھ نے کہا بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ کی غیر اخلاقی عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گرد کسی مذہب کے نمائندہ نہیں ہے، دہشت گرد ہوتا ہے۔ ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے ہر جگہ اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو آسٹریلیا میں ہوا اس کی بھی مذمت کی جائے گی۔ اسلام بری ہے ہر قسم کی دہشت گردی سے۔ پاکستانی اقلیتیں اور پاکستان میں اکثریت ایک جیسے ہی رہ رہے ہیں۔ ایک شرمناک حادثہ ہوا ہے اور ہمارا پلیٹ فارم ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جو آسٹریلیا میں یہ انسانیت کا قتل ہے۔ ہندوستان کا جو اندر کا چہرہ ہے جس کو وہ چھپانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، تخریب کاری، انتہا پسندی کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے بہار کے اس وزیر اعلیٰ کی اس ناپاک حرکت سے، جب اس نے ایک بچی کو مجبور کیا کہ وہ اپنا
नकाब उतारे। पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप मैच में फ्यूचर स्टार्स ने यूएई की टीम को 70 रन से हराया। दुबई में होने वाले मैच में यूएई 242 रन के ताकुब में 171 रन पर आउट हुई। अब्दुल सुबहान ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 241 रन बनाए। अहमद हुसैन 65, समीर मिन्हाज 44 और हमजा जहूर 42 रन के साथ नुमायां रहे।